ایک رافضی شخص اور جاہل شخص نے یہ بات کہی ہے جس کو تاریخ کی کتابوں کا بھی علم نہیں. اس نے کہا کہ امام جو ہے مغصوبہ چیز کو جس کو ظلمن چھینا گیا ہو اس کو واپس نہیں لیتے تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو. یعنی وہ اس بات سے اشارہ کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ سیدہ کائنات نے دوبارہ پھر واپس وہ چیز نہیں لی فدق کا معاملہ تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ آئے. اور یہ معصومین کی عادت ہے. وہ کہہ رہا ہے الامان والحفیظ. اگر یہی بات ایکسپٹ کر لی جائے کہ امام معصومین جو ان کے نزدیک معصوم ہیں وہ مغصوبہ چیز کو واپس نہیں لیتے تو تمہارے نزدیک تو خلافت بھی مغصوبہ ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا خلیفہ جب بنے آپ تو آپ نے وہی مغصوب چیز واپس کیوں لی, اسے کیوں قبول کیا؟ اور فدق اگر مغصوب ہے تمہارے نزدیک جیسے تم کہتے ہو یہ مغصوبہ اموال میں سے ہے, اس کو غصب کیا گیا, چھینا گیا, تو جب پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمہاری کتب میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا جو تمہارے نزدیک معصوم ہے, تو پھر انہوں نے اس مغصوبہ مال کو کیوں کر قبول کیا؟ اور تمہارے نزدیک جو خلافت مغصوبہ ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر اسی خلافت مغصوبہ کی خاطر اپنا جان مال کیوں قربان کر دیا؟ دین کو بچانے کی خاطر. تو یہ باتیں تمہارے نزدیک تمہاری کتب میں لکھی ہوئی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنائی نا کہ انبیاء کے ترکے سے میراث جاری نہیں ہوتی, انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس پر اعتراض کرتے ہوئے ایک رافضی کہتا ہے کہ اگر انبیاء کے ترکے سے میراث جاری نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زرع جو تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور سامان جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور میراث کیوں ملا, کیوں دیا خلیفہ وقت نے؟ اور پھر ازواج مطہرات کو حجرے جو ہے یہ بطور میراث ان کو کیوں مل گئے؟ تو میں اس پہ جواباً عرض کروں گا کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ انبیاء کے ترکے سے میراث جاری نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان دیا گیا وہ بطور صدقہ دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وارث بنتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ نہ وہ آپ کی اولاد ہیں اور نہ وہ آپ اس طرح کا تعلق ہے ان کے ساتھ اسبا ہونے کا کہ وہ وارث بنے. وارث تو بنتے ہیں, ازواج بنتی ہیں, یا بیٹی یا بیٹے وارث بنتے ہیں, یا حضرت عباس چچا ہونے کی حیثیت سے وارث بنتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیزیں دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بطور صدقہ دیا گیا, بطور میراث نہیں دیے گئے. جہاں تک بات یہ رہی کہ ازواج مطہرات کو حجرے کیوں دیے گئے, تو یاد رکھیے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہن اجمعین, تو یاد رکھیے کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو جو حجرے دیے گئے وہ اس وجہ سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان کو وہ چیزیں ہبہ کر دی تھی اور ان کا قبضہ بھی تام ہو چکا تھا, ان سب کا قبضہ تھا. اور ہبہ جو ہے قبضے سے تام ہو جاتا ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے, شریعت کا یہ مسئلہ ہے. تو وہ تو ان کی ملک میں آلریڈی تھے, ان کو بعد میں نہیں دیے گئے, ان کی ملک میں آلریڈی تھے وہ. باقی رہی بات اس پر دلیل کیا ہے, اس پر دلیل بہت سی تاریخی واقعات ہیں. شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لی جاتی ہے. اگر وہ حجرہ آپ کی ملک میں نہ ہوتا تو آپ سے اجازت چہ مانا دارت. اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی بات چلی تو اس کی اجازت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے لی گئی. اگر وہ آپ کے ملک میں نہ ہوتا تو آپ سے اجازت چہ مانا دارت.
اس کا کیا معنی ہے؟ پھر پتہ چلا جو حجرات تھے ازواج مطہرات کے امہات المومنین کے، یہ آلریڈی ان کے قبضے میں تھے، ان کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عطا کر دیے تھے، تو لہذا ان کو بطور میراث نہیں ملے۔ یہ اعتراض تو بالکل جہالت کی دلیل ہے۔